السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے کاؤنسلر بن سکتے ہیں، کاؤنسلر بننے کے لیے درکار مہارتیں کون سی ہیں، کاؤنسلر کی اہم شاخیں کون سی ہیں، کاؤنسلر بننے کے لیے کم از کم اہلیت کیا ہے، اور کاؤنسلر بننے کا مقامی کار اور طرز کار کیا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جب لوگ زندگی میں مشکل حالات سے دوچار ہوتے ہیں یا روزمرہ امور میں پریشان ہو جاتے ہیں تو کاؤنسلر سے ماہرانہ مشورہ طلب کرتے ہیں۔ گفتگو کے ذریعے علاج کی مدد سے اپنے کلائنٹ سے اعتماد قائم کرتے ہوئے کاؤنسلر اپنے کلائنٹ کے لیے ایک محفوظ گوشہ تیار کرتے ہیں اور انہیں زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے قابل کرتے ہیں۔ کاؤنسلر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے رازوں کو صیغہ راز میں رکھے اور انتہائی درجے پیشہ ورانہ اخلاق اقتدار کا پابند ہو۔ وہ کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق مختلف کاؤنسلنگ کے مختلف انداز میں استعمال کرنے کے بھی قابل ہوں۔ کاؤنسلر کو ذہنی پختگی اور تجربہ درکار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض افراد زندگی کے اگلے ادواروں میں اس نئے کیریئر کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ سوشل ورک یا نفسیات میں ڈگری مفید رہتی ہے، تاہم آپ جز وقتی ووکیشنل تعلیم حاصل کر کے بھی کاؤنسلر بن سکتے ہیں۔ کاؤنسلر کی بہت سی اقسام ہیں اور متنوع کیریئر کے راستے دستیاب ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں پروفیشنل کاؤنسلنگ باڈی سے الحاق شدہ کورس کر کے آپ اس پیشے میں آ سکتے ہیں۔ یہ کورس کرنے کے لیے گزشتہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کورس کرنے کے لیے گزشتہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 3 سے 4 سال کی تربیت ضروری ہے۔ پاکستان میں اب تک ایسا کوئی ادارہ باقاعدہ موجود نہیں ہے جو تربیت یافتہ کاؤنسلرز کا الحاق کرے۔ گریجویشن اور ماسٹر کرنے والوں کے لیے اس میدان میں آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع ہیں۔ آپ تجربے کے ساتھ ہر شعبے کی کاؤنسلنگ کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ کاؤنسلر بننے کے لیے درکار مہارتیں۔ کلائنٹ سے مؤثر تعلق کے لیے بولنے، لکھنے اور سننے کی بہترین مہارت بہت ضروری ہے۔ صحیح خدمات سے وابستہ افراد کے ساتھ کام کرنے اور مزید معاونت کے لیے اپنے کلائنٹ کو دوسرے ماہر کے پاس بھیجنے کے قابل ہو۔ متنوع ادارے اور مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی ہو۔ لوگوں کے بارے میں عمومی طور پر غیر تجزیاتی رویہ رکھتا ہوں اور انسانی ہمدردی و شفقت کا خوب مزاج ہو۔ اچھی انتظامی مہارت ہو تاکہ متعین وقت میں اپنے کلائنٹ سے بات چیت کرنے اور اس کے مسئلے کا حل پیش کرنے کے قابل ہو۔ کلائنٹ کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہو اور ان کی زندگی کو بہتر کرنے کی طریقے کھوج سکے۔ کاؤنسلر کی اہم شاخیں۔ اسکول کالج کاؤنسلر یہ نوجوانوں بالخصوص طلباء کے لیے کام کرتا ہے اور مشکل گھریلو حالات، اسکول کے کرب انگیز تجربات یا سیکھنے اور برتاؤ کے مسائل سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر۔ بعض کاؤنسلر مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے کسی تشخیص کے لیے آپ کو پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری درکار ہوگی۔ فیملی اینڈ میرج کاؤنسلر۔ یہ کاؤنسلر میاں بیوی کے آپسی تعلقات اور خاندانی معاملات کے حل کرنے میں مشاورت دیتا ہے اور گفتگو کے ذریعے انہیں بعض مخصوص مسائل کو حل کرنے کی مدد کرتا ہے۔ ریہیبلیٹیشن کاؤنسلر۔ یہ معذور یا انتہائی صحیح مسائل کا شکار افراد کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اہل خانہ، تدریساتی اور مجموعی طور پر معاشرے کے ساتھ بھرپور زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ ایڈوکیشن کاؤنسلر۔ یہ مختلف نشوں مثلاً منشیات، الکحل یا جوئے کے مسائل سے اثرات سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ لائف کوچ۔ یہ لوگوں کو ان کی زندگی کے اہداف طے کرنے اور خواہش کردہ اہداف حاصل کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ لائف کوچ کو اچھا سامع اور ہمدرد ہونا چاہیے۔ وہ مختلف قسم کی شخصیات کے ساتھ کام کر سکیں۔ کاؤنسلر بننے کے لیے کم از کم اہلیت۔ متعلقہ ڈگری اور ترافی کی ٹریننگ لازمی ہے۔ متعلقہ الحاق یافتہ ادارے سے لی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں عموماً ادارے اپنے ہاں ملازم رکھنے کے بعد انہیں مخصوص شعبے میں تربیت فراہم کرتے ہیں اور پھر اپنے ہاں ملازمت دیتے ہیں۔ کاؤنسلر کا طرز کار۔ مختصر مدتی فری لانسنگ کنٹریکٹ عام ہے۔ زیادہ تر پرت بپرت کام کیا جاتا ہے، لیکن گروپ ترافی عام ہے۔ کاؤنسلر کا مقام۔ عموماً دفتر میں بیٹھ کر کام کیا جاتا ہے، لیکن کلائنٹ سے ملاقات اور ترافی کے لیے اس کے جانا اس کے حصے کا کام ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔